السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کی طرف سے جادو کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وہی اس جادو کا پتہ لگنا مستند احادیث سے ثابت ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث درج ہے جو دوسری حدیثی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس وحی کی گئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے آئے۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اس کی گروہوں کو ایک ایک کر کے کھولیں اور ہر گروہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ ناظرین، جب انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہونے لگتا ہے تو انسان کے دل و دماغ میں طرح طرح کے خیالات آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں فلاں رشتہ دار نے جادو کروا دیا، کیا فلاں انسان نے جادو کروا دیا۔ ایسے بہت سارے خیالات آتے ہیں۔ جب ان خیالات کو لے کر کسی عامل یا بابا کے پاس جاتے ہیں تو ان خیالات میں وہ عاملین انسان کو جادو اور آسیب کا کہہ کر اور زیادہ ڈرا دیتے ہیں کہ جناب آپ کے اوپر تو کسی رشتہ دار نے سخت خطرناک قسم کا جادو کر رکھا ہے، جس سے طرح طرح کے خیالات اس انسان کے ذہن و دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ انسان مجبور ہو کر کہتا ہے کہ جناب آپ علاج کر دو، تب وہ عامل یا بابا آپ سے جادو کو اتار کے لیے آپ سے روپے پیسے کی فرمائش کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ایسے جھوٹے اور مکار عاملین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم آپ کو وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس میں آپ گھر پر خود اپنا علاج کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ جادو کی حقیقت جان لیں۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہو اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ جادو کا اثر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا اور امت کے لیے آسانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت کو جادو کا علاج بتا دیا گیا۔ شیطان نے انسان کو بہکانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے جس سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے۔ انہی حربوں میں سے ایک ہے جادو۔ جادو کو خالصتاً شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن و سنت میں سحر جادو ایسے امر کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے مختلف صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں، جن کو ادا کر کے انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیطان کو بہت پسند ہیں، مثلاً کسی معصوم بچے کو اغوا کر کے اس کے ساتھ بدفعلی کر کے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ناپاکی و نجاست کی حالت میں مسلسل رہنا۔ جادو کے بارے میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ شریعت میں سحر، جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب مخفی ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں ہو۔ غرض جادوگر بننے کے لیے پہلے انسان کو شیطان بننا پڑے گا، کیونکہ جادو شیطان کی عبادت ہے۔ تو جادوگر اس وقت تک جادو نہ تو کر سکتا ہے اور نہ ہی اسے سیکھ سکتا ہے جب تک وہ ان کی عبادت نہ کرے اور شیطانوں کی خدمت نہ کرے اور ان چیزوں کے ساتھ ان کا تقرب حاصل نہ کر لے جو وہ چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اسے وہ اشیاء سکھاتے ہیں جس سے جادو ہوتا ہے۔ تب کہیں جا کر شیطان اس کے بدلے جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات پورے کرتا ہے۔ جادوگر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہی کسی پر جادو کر سکتا ہے۔
ہم یہاں جادو کی کچھ علامات بیان کر رہے ہیں جس سے آپ آسانی سے جادو پہچان سکتے ہیں کہ کسی نے کیا ہے یا نہیں۔ نمبر 1، اگر آپ کے استعمال شدہ کپڑوں کا گھر سے غائب ہونا۔ نمبر 2، آپ کے گھر سے ایسے کپڑوں کا برآمد ہونا جس پر خون کے دھبے ہو۔ نمبر 3، جس پر جادو کے اثرات کا شبہ ہو، اس کو خواب میں ایسے لوگ نظر آئیں جو جھگڑا کرتے ہو اور صبح اٹھ کر ایسا محسوس ہو کہ جیسے حقیقت میں کسی سے جھگڑا ہوا ہو۔ نمبر 4، خواب میں اکثر ڈر لگنا اور ایسا معلوم ہونا کہ جیسے کوئی پورے جسم پر بوجھ ڈال رہا ہے اور بہت طاقت لگانے کے باوجود اٹھ نہ پانا۔ نمبر 5، گھر سے بہت سارے تعویذ کا برآمد ہونا یا کسی پتلے وغیرہ کا ملنا جس پر سوئیاں چبھی ہوئی ہوں۔ نمبر 6، مسلسل بیمار رہنا اور جب ڈاکٹر سے رپورٹ کروائی جائے تو رپورٹ کا بالکل نارمل آنا۔ نمبر 7، کسی بھی کام میں من نہیں لگنا۔ نمبر 8، سر، آنکھ اور گردن میں اکثر درد رہنا اور دماغ کا غیر معمولی طور پر بھاری رہنا جیسے کسی نے بوجھ ڈال رکھا ہو۔ نمبر 9، مرگی کا دورہ پڑنا یا کسی انسان کا اچانک سے ایسے الفاظ بولنا جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ نمبر 10، چھوٹے بچے کا ماں کا دودھ چھوڑ دینا۔ تو ناظرین، ان علامات کو دیکھنے کے بعد آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ انسان کو جادو ہے یا نہیں۔ جادو والے مریض پر قرآن کی سب سے عظیم سورت سورہ فاتحہ، اس کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی اور چاروں خل بار بار پڑھے جائیں، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ علاج کرنے والا اور علاج کروانے والا دونوں کا ایمان ہونا اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا ضروری ہے، اور انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کاموں کا متصرف ہے، اور وہ جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو وہ ہوتی ہے، اور جب نہیں چاہتا تو وہ نہیں ہوتی۔ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ چاہے گا ہوگا اور جو نہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو